اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرمایا واللہ یغضب للبطول بدون ان لا تشکو فکیف اذا اتت شاکیہ۔ اور جو یہ شعر بیان کیا ہے وہ حدیث رسول سے ہی دیکھ کر بیان کیا ہے۔ دیکھیں حدیث رسول میں کیا آیا، بی بی غضبناک ہو جائیں، یہ تو نہیں آیا ہے نا کہ بی بی بد دعا کریں تو پھر پروردگار غضبناک ہوگا۔ کہ بد دعا کرے نہ کرے، اگر کسی نے بی بی کو ناراض کر دیا تو پروردگار غضبناک ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے واللہ یغضب للبطول بدون اللہ تشکو، پروردگار بطول کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے چاہے انہوں نے شکایت نہ بھی کی ہو۔ آگے کا جملہ سنیں گے، آگے کا جملہ شاعر کہتا ہے فکیف اذا اتت شاکیہ، تو اس وقت سے خدا کی امان ہو جب سیدہ کائنات پروردگار کی بارگاہ میں آئیں گی تو ان کے لیے شکایت کرتے ہوئے نہ آئیں گی، پروردگار انہوں نے مجھے غضبناک کیا ہے۔ اگر شکایت کر دے تو پھر کیا کوئی فیصلے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور یہ بھی روایت کا جملہ ہے، جب در سیدہ کو جلایا گیا، مصائب کا آغاز ہو گیا، تو بی بی نے باقاعدہ جملہ شاہ فرمایا واللہ لأدعون علیک بکل صلاۃ اصلیھا، خدا کی قسم میں اپنی جتنی نمازیں پڑھوں گی اس میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ کیسا غضب تھا جو ڈھایا ہے انہوں نے، کیسا ستم ڈھایا۔ صرف ایک ہی ستم کافی تھا، صرف ایک ہی مصیبت کافی تھی، سیدہ کائنات کے سر سے بابا کا سایہ رخصت ہو گیا، رحمت للعالمین کی وفات ہو گئی۔ پورا مدینہ یتیم ہے، پورے مدینے کے اندر سو کی کیفیت ہے۔ مجھے بتائیے اگر پورا مدینہ اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہا ہے تو جو واقعاً رسول کی بیٹی ہو وہ اپنے آپ کو کیسی یتیم محسوس کریں گی۔ دیکھیں دنیا کا دستور کیا ہے، خدا نہ کرے کسی کی کسی کی موت ہو، باپ کا انتقال ہو جائے، خدا سب کو سلامت رکھے، لیکن خدا نہ کرے کسی کی میت ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، تو کیا کرتے ہیں دنیا والے، آتے ہیں جتنا ساتھ دینے کی کوشش ہو سکتی ہے ساری مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، کبھی اسے تسلی دے رہے ہیں، کبھی جنازے کو ساتھ لے جا رہے ہیں، قبرستان میں دفنا کر آتے ہیں۔ جب بعد میں فاتحے کے لیے بھی آتے ہیں تو یہ دیکھ کر آتے ہیں کہ کسی ایسے وقت میں نہ جائیں کہ جس میں صاحب خانہ کو زحمت ہو، لواحقین کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے، کھانے کا انتظام کرنا پڑے، کسی بھی زحمت میں مبتلا ہونا پڑے، ایسے ٹائم میں ہم نہ جائیں۔ یہ دنیا والوں کا دستور ہے، ایک عام شخص کے لیے ہے۔ اگر کسی عام شخص کے بھی باپ کا انتقال ہو جائے تو لواحقین کو جب فاتحہ خانی کے لیے بھی آتے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، تو ایسے وقت میں آتے ہیں کہ سامنے والے کو اذیت نہ ہو۔ ہائے رحمت للعالمین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فاطمہ زہرا یتیم ہو گئی، مدینے والے آئے، پرسہ دینے کے لیے آئے، لیکن کیسا پرسہ دیا؟ کچھ جگہوں پر رسم یہ ہے جب پرسہ دیا جاتا ہے تو سیاہ پرچم آویزہ کیا جاتا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے یہ صاحب عزا بیٹھا ہے، یہ صاحب عزا کا دروازہ ہے۔ لیکن در سیدہ پر بھی ایک نشانی نظر آئی، وہ کون سی نشانی تھی؟ در سیدہ سے دھواں اٹھنا بلند ہو گیا۔ جیسے ہی دھواں بلند اٹھ گیا مدینے والے سمجھ گئے در سیدہ پر پرسہ دینے والا بابا رخصت ہو گئے۔ یہ سیدہ کائنات کے لیے چھوٹا وقت نہیں ہے، یہ معمولی وقت نہیں ہے۔ چھٹے سرکار کی جو روایت کے جب آپ کی خط بیان کروں، امام شاہ فرماتے ہیں البکاؤن خمسۃ، دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے 5 ہیں، سب سے زیادہ رونے والے امام صادق بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے 3 وہ ہیں جو انبیاء ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت گریہ کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت گریہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت گریہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گریہ کس چیز پر تھا؟ جب وہ جنت سے نکالے گئے تو جنت کو یاد کر کے بڑے رویا کرتے تھے، توبہ استغفار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پروردگار نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور اتنا روئے جناب آدم، امام صادق کا جملہ یہ ہے کہ آدم کے رخسار پگھل گئے، آدم کے رخسار کا گوشت ختم ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا، وہ سب سے پہلے گریہ کرنے والے تھے۔ دوسرا گریہ کرنے والے جناب یعقوب علیہ السلام تھے، اتنا گریہ کیا کہ قرآن یہ کہتا ہے ان کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔
نابینا ہو گئے۔ تیسرا گریہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ زندان میں گئے ہیں تو اتنا اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ زندان والوں نے کہنا شروع کیا، اے یوسف یا صبح کو رویا کرو یا شام کو رویا کرو۔ یہ تو 3 انبیاء تھے، چوتھی شخصیت کون سی ہے؟ میں ترتیب بدل رہا ہوں۔ ایک گریہ کرنے والا میرا مولا سید سجاد کربلا کے بعد 40 برس سے گریہ کرتا، اتنا گریہ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی سیدہ کائنات وہ ہے جن کا گریہ سید سجاد کے گریہ پر بھاری ہو گیا۔ یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام بہت زیادہ رونے والوں میں شمار ہوئے، تو اس وقت شمار ہوئے جب ان کا گریہ سالوں سال تک تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا گریہ سالوں سال تک تھا، یوسف علیہ السلام کا گریہ سالوں سال تک تھا، سید سجاد کا گریہ 40 سال تک تھا۔ لیکن ہائے بنت رسول 75 برس میں 75 دنوں کے اندر ایسا گریہ کیا ہے، مدینے والے کہنے لگے ہائے بنت رسول آپ تک خاموش ہو جائیے تاکہ ہم آرام کر سکے۔ میں کہوں گا سید کائنات نے 75 دنوں میں وہ گریہ کیا جو سید سجاد نے 40 سالوں میں کیا۔ سید سجاد جو 40 سالوں تک گریہ کرتے رہے، بی بی نے ان دنوں کے اندر وہ گریہ کیا ہے۔ اور کیسے گریہ کیا ہے سنیں گے، روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، بس میں مختصر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، رونے کے لیے آپ آئے، الحمدللہ بی بی آپ سے راضی ہو۔ روایت کا جملہ یہ ہے، جب نبی اکرم کا وقت آخر تھا تو ایک مرتبہ علی کو بلایا، علی کو بلانے کے بعد یہ فرمان لگے، اے علی اپنا زانو آگے کرو تاکہ میں اپنا سر تمہارے زانو پر رکھوں۔ یہ منظر جب بیٹی نے دیکھا بہت گریہ کیا، زاروں قطار رونے لگی، اور اتنا گریہ کیا کہ اپنے بابا پر گر پڑی۔ باپ نے اپنے بیٹی کو تسلیاں دی، کچھ کہا جس کے بعد بی بی مسکرا گئی۔ پھر ایک مرتبہ علی سے کہا، اے علی اب میرے سر کو اپنے سینے سے لگاؤ، اور یہ کہنے کے بعد کہا یہ میری آخری سانسیں ہیں، الوداع علی، الوداع فاطمہ۔ نالا بکا بلند ہو گیا، بابا کو دفنا دیا گیا۔ سنیں گے پھر سیدہ کائنات جب گھر میں تشریف لائی کیا ہوا؟ جب حسن و حسین پر نگاہ پڑی بابا کا غم تازہ ہو گیا، کہا اے میرے بچوں تمہارا وہ شفیق باپ کہاں چلا گیا جو تمہیں کبھی ایک کاندھے پر بٹھاتا تھا، کبھی تمہیں دوسرے کاندھے پر، اور تمہارے ناز کو اٹھایا کرتا تھا۔ یہ کہتی جا رہی تھی، فرماتی جا رہی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بیٹا حسن و حسین مجھے بتاؤ تمہارے نانا کہاں چلے گئے، میرے بابا کہاں چلے گئے؟ باپ کا غم مناتی رہی سیدہ، لیکن ہاں سیدہ کا غم یہاں پر رکا رہی۔ سنیں گے آگے منزلیں کیسی سخت سے سختر ہونا شروع ہوئی، سیدہ کائنات کا غم اتنا بڑھ گیا۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ سے فرمان لگے، اے علی مدینے والے آ کر تمہیں شکایت کرتے ہیں، میں خاموش ہو جاؤں تاکہ یہ آسانی سے سو سکے، اگر تم چاہو تو میرے لیے مدینے سے باہر ایک گھر بنا دو جس گھر کا نام بیت الاحزان پڑ گیا۔ بی بی جایا کرتی تھی وہاں پر، بابا کا غم منایا کرتی تھی، لیکن ہائے سیدہ نہ مدینے میں بابا کو رونے دیا نہ بیت الاحزان میں رونے دیا، بیت الاحزان کو بھی جلا دیا گیا۔ سنیں گے سیدہ کو کہیں سے تسلی نہ ملی۔ بس 2 روایتوں کے چھوٹے چھوٹے جملے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ ایک روایت کا جملہ یہ ہے، سیدہ کہتی ہے، اے علی اگر تم چاہتے ہو کہ میں آرام پیدا کروں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں سکون حاصل کروں، تو جس لباس میں تم نے میرے بابا کو غسل دیا تھا وہ لباس مجھے دے دو، میں اس کی خوشبو کو سونگھنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی میرے مولا نے وہ لباس سیدہ کائنات کو دیا، ابھی سیدہ نے اپنے بابا کے لباس کو دیکھا تھا، زاروں کا دار رونے لگی، بابا کے لباس کو سونگنے لگی، اور سونگتے سونگتے خشا گیا۔ اجرکم علی اللہ، تھکے تو نہیں ہے نا؟ امام حسن امام حسین بھی تشریف لائے ہوں گے، اپنی ماں کا ماتم دیکھتے ہوں گے، ہائے حسن حسین اپنی ماں کا پرزہ قبول کیجئے گا۔ بس ایک مرتبہ بیوی فرماتی ہے مجھے سکون اس وقت ملے گا جب اپنے بابا کے لباس کو دیکھوں۔ دوسرا موقع کون سا آیا؟ فرمایا اے بلال اسی لہجے میں آزان سناؤ جس لہجے میں میں اپنے بابا
کی حیات میں سنا کرتی تھی۔ بلال کبھی آزان دیتے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی حکم فاطمہ آ گیا، بلال مسجد نبوی میں آئے، آزان کے لیے آواز کو بلند کیا، سیدہ کائنات رونے لگی، اپنے بابا کو یاد کرنے لگی۔ ہاں بابا، کبھی بلال آزان دیا کرتے تھے، آپ آ کر ہمارے دروازے پر سلام کیا کرتے تھے، سب کے دروازے مسجد سے بند کر دیے، ہمارے دروازے کو کھلا رکھا تھا، اپنے فضائل کو یاد کیا، اپنے وقت کو یاد کیا، لیکن جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی بابا کا نام بیٹی نے سنا، وہ غش زمین پر کھا کر گری۔ بیوی باہر آئے، کہا بلال آزان چھوڑ دو، سیدہ بے ہوش، حسبکم علی اللہ۔ ایک جملہ اور سن لیجئے تاکہ بیوی کے دل کو بھی پرسہ مل جائے۔ بیوی کی تمنا یہ ہے ان کے مصائب نہ پڑے جائے، ان کی اولاد کے مصائب پڑے جائے، لہذا ایک جملہ کربلا کا بھی سنتے جائیے۔ کہوں گا اے بیوی، کبھی آپ کو اپنے بابا کا لباس ملا، اس سے تسلی دی گئی، کبھی آذان رسول سن کر آپ نے تسلی حاصل کی، لیکن قربان ہو جاؤ آپ کی پوتیوں پر، جس کو تسلی دینے کے لیے اس کے باپ کا کٹا سر لا کر پیش کیا گیا، وہاں غش کھا کر بے ہوش ہوئی تھی، یہاں سکینہ اپنے بابا کے کٹے سر سے گفتگو کرتے کرتے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف پرواز۔